السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج پھر ایک دعا کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو جس دعا کا آج میں نے انتخاب کیا ہے، جیسے ہوتا یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بہت ساری دعائیں آتی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، لیکن دیر از نو ہارم کہ ہم ان کو دوبارہ پڑھیں، تھوڑا ان کو سمجھیں اور پھر ان کو ہم اپنی روزمرہ کی عبادات میں ان کو پڑھیں، اس کو ایک ایوری ڈے کی ایک ہیبٹ بنا لیں پڑھنے کے لیے۔ تو آج جو میں نے دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ بھی ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اور چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو چلیں آج کے لیسن کو ہم شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ دعا اتنی ضروری کیوں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پوری بھرپور ایک دعا ہے، اس میں آپ نے نفع مند علم مانگا۔ اب نفع مند علم کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو عام سوچ ہے، نفع مند علم وہی ہے کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بیٹی سائنٹسٹ بن جائے، یا کچھ بھی اس ریلیٹڈ ٹو دا ورلڈلی نیڈس، کہ دنیا کی جو ہماری ضرورتیں ہیں اس کے مطابق۔ لیکن کیا ہم اس علم کو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جو ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تو وہ کون سا علم ہے؟ وہ تو قرآن کا ہے نا۔ تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو علم کی تلاش کو ایک خوبی کے طور پر مانتا ہے، کہ ہمیں قرآن میں بہت سی آیات مل سکتی ہیں جو ہمیں سوچنے اور غور کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک آیت ہے سورۃ الجاثیہ میں، آیت نمبر 13، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ہمیں یہ چیز اچھی طرح معلوم ہے کہ انسانیت کی تخلیق بہت سی دوسری تخلیقات سے بالاتر ہے، تو علم کے ذریعے ہی ہم اپنے جو بنیادی نفس سے اس چیز کی طرف قدم اٹھاتے ہیں جو پاکیزہ اور باوقار ہو۔ ہمیں نئی مہارتیں سیکھنے اور نیا علم حاصل کرنے کے ساتھ خود کو بلند کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ ہماری علمی روایت ہے کہ ہم جستجو، تجزیہ اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز کی جو ہم سب کو شیورٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارا علم ہے، جو علم کی ہماری جستجو ہے، یہ ہمیں عاجزی کی طرف لے کر جائے۔ ہمیں ایسی سوچ کے جو ہمارے اندر تکبر پیدا کرے کہ بھئی ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکبر کے بارے میں کیا خبردار کیا تھا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح صحیح ذرائع سے علم حاصل کرنے کا عمل بذات خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس میں جو اس کی تلاش میں ہے اس کے لیے بہت سے انعامات شامل ہیں۔ یعنی میں کہوں گی کہ دوسرے لفظوں میں کسی کو اس کے انعامات حاصل کرنے کے لیے ایک ماہر عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کی جو کوشش ہے وہ مخلص ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کی تلاش میں کوئی راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلائے گا۔ بے شک فرشتے علم حاصل کرنے والے کے ساتھ بڑی خوشی سے اپنے پر جھکا لیتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے یہ حدیث۔ اس کے ساتھ یہ کہ حصول علم کے جو نیک عمل کا اجر دینے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ
علم حاصل کرنے والوں کو بھی اور ان کو آگے پہنچانے والوں کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ جن لوگوں نے اسے حاصل کیا ہے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، قرآن میں ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے بارے میں سورہ المجادلہ کی جو آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے گا کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی شخص کے درجات کو بڑھاتا اور گھٹاتا ہے۔ ہمیں دوسروں کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ سوچنا کہ بھئی اگر کوئی دین کے کام میں کوئی نیا آیا ہے اور وہ اپنا علم شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو حقیر سمجھیں اور کہیں بھئی یہ جو چیز ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور مطلب ہم ہی یہ کام صرف کر سکتے ہیں۔ تو فیکٹ یہ ہے کہ یہ تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں یا ہم سیکھنے کے راستے پر چلتے ہیں تو یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنے رہیں، کیونکہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ سوچ کر دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ ہم اپنی قسمت کے مالک ہیں۔ علم اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، کن کو؟ ان لوگوں کو جو اس کے حصول میں مخلص ہیں اور جسے وہ دینا چاہے۔ دیکھیں نا، آپ کا تو مخلص ہونا ضروری ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن اللہ بھی تو دینا چاہے نا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو علم کیسے دیا ہے، کس بیس پہ دیا ہے، اور وہ ہے اس کی نیک نیتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو علم کی خوبیوں میں سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ نا آپ کو ایک خوبی سے نا دوسری خوبی کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یعنی جتنا ہم علم حاصل کریں گے نا اتنا ہی ہمارے میں عاجزی آئے گی اور آدمی جو ہے نا وہ نیک ہوگا۔ یہ کچھ انعامات ہیں جو علم حاصل کرنے سے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں کہتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں اور چار پایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں نا ان کو انعامات تو ہے ہی ہیں، لیکن کچھ اور ریزنز کی وجہ سے بھی نا ان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ عبادات کے لیے علم شرط ہے۔ اس کے بارے میں امام غزالی نے اپنی ایک کتاب جو ہے منہاج العابدین، اس میں بتایا ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کو انجام دینے اور گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے نا سب سے پہلے اللہ کی عبادت سے پہلے اسے جاننا چاہیے، اس کے الہی ناموں، صفات اور جوہر کو جانے بغیر ہم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات جاری رکھی کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مذہبی فرائض کی انجام دہی کے لیے کیا ضروری ہے، اور پھر یہ جاننا چاہیے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد علم کا وہی حکم ان عبادات پر لاگو ہوتا ہے جو دل کے معاملات کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ توکل، صبر، توبہ اور اخلاص جیسے نا اندرونی مقامات ہیں، اور اس کے بعد ہی جو ہے نا ہماری جو خصلتیں ہیں ہم ان سے پرہیز کر سکتے ہیں، جیسا کہ حد سے زیادہ غصہ، دکھاوا اور تکبر۔ اور یہ جو کچھ جو پوائنٹس میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں تو یہ ہماری جو عبادات ہیں نا یہ ان کی ظاہری اور باطنی حالتیں ہیں، اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ صرف علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ علم کو عمل سے الگ نہیں کر سکتا۔ اچھا، دینی علم کے ساتھ ساتھ ہم پر لازم ہے کہ وہ علم سیکھیں جو ہمارے موجودہ حالات سے ہم آہنگ ہو،
مثال کے طور پر اگر ہم کاروباری موقع تلاش کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کاروباری حکمت عملی سیکھیں اور آمدنی پیدا کرنے کے لیے ان ذرائع کے بارے میں سوچیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دینی علم کو نہ چھوڑ دیں، مطلب دنیاوی علم کے لیے. یعنی میں کیا بات کر رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی نا کہ سب سے نفع مند علم کون سا ہے، وہ قرآن ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسرا علم حاصل کریں. ہاں، علم کے ساتھ حال کو جینا ہے. مثلا فزکس، بایولوجی یا میڈیسن جیسے علوم سیکھنے کی ہماری ضروریات جو ہیں، یہ ہمارے مذہب میں ان کی بہت امپورٹنس ہے، اور ضروریات کے مطابق مذہب کے اندر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور حقیقت میں ان علوم کو سیکھنا ہمیں خالق کو جاننے کا باعث بھی بن سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں کہ خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. دیکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ علم لازمی ہے، ٹھیک ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں جہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کا مطلب نکال سکتے ہیں کہ جی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہماری یہ جو زندگی ہے نا، یہ ایک سیکھنے کا سفر ہے. در حقیقت تمام علوم کو سیکھنا ناممکن ہے. اب جیسے جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر نہیں بن سکتا، انجینئر جو ہے وہ سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، تو پاسبل نہیں ہے نا کہ آپ سارے علوم حاصل کر لیں. تو ہمارے لیے جو ضروری ہے نا کہ ہم ہر علم کے اوپر اپنے دین کو ترجیح دیں اور وہ سیکھیں جو ہمارے موجودہ حالات پر مشتمل ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں سائنسز کا نالج ہونا چاہیے، دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے، ہمیں حالات کے ساتھ چلنا ہے، لیکن پہلے اپنے دین اور اس کی تعلیمات کو آپ فوقیت دیں. اور ہمیں ایسا بھی جو نالج ہے اس کو حاصل کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو، اور جیسے کہ جو دین میں کو ممنوع قرار دیا گیا ہو. اب جیسے ڈانس وغیرہ سیکھنا ہے تو یہ ڈانس کا علم جو ہے یہ تو ممنوع ہے نا، ہے تو وہ بھی علم، اس کے بھی ان کو وہ کتھک سکھائی جاتی ہے. اور اسی طرح گانے جو گاتے ہیں وہ ریاض کرتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے ووکلز وہ سیکھتے ہیں، تو وہ بھی تو علم ہے نا، لیکن وہ ہمارے دین میں ممنوع ہے. اسی طرح میوزیکل انسٹرومنٹس بجانا، اس کی بھی ٹھیک ٹھاک ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ بھی تو علم کی ایک ٹائپ ہے نا. تو یہ بس کہا گیا ہے کہ ایسے علم کے حصول سے پرہیز کرنا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو. دنیا میں تو شاید وہ فائدہ مند ہوگا، لیکن آخرہ میں کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا؟ علم سے متعلق میں لاسٹ بات یہ کروں گی کہ ہر کسی کو سیکھنے کے لیے نہ تو ایک جیسی صلاحیت ہوتی ہے ان کے پاس، اور نہ ہی ان کو ایسے مواقع دیے جاتے ہیں. تاہم جاننے اور تلاش کرنے کے لیے ہماری جو ہے نا کوشش علم حاصل کرنے کے لیے وہ مخلص ہونی چاہیے، اور یہ بات مائنڈ میں ہو کہ انشاءاللہ حساب ہوگا. اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمیں ہدایت دے اور نفع بخش علم عطا فرما. اور باقی کیا حقیقت ہے یہ تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ جو ہم نے دعا کی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، تو ابھی تک ہم نے بات کی ہے علم حاصل کرنے پہ. اب دوسرا جو اس میں چیز اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پاکیزہ رزق. یہ ہم مانگ رہے ہیں. تو چلیں تھوڑا سا پاکیزہ رزق کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. ہمارے ہاں جو ایک جنرل تھنکنگ ہے نا، رزق سے ذہن میں فوراً یہی آتا ہے کہ شوہر کی جاب اچھی ہو جائے، ان کی پروموشن ہو جائے، بیٹے کو دوسرے ملک میں جاب مل جائے تاکہ زیادہ پیسے آئیں گے، یا پھر مطلب ایک اسٹرگل کس چیز کے لیے؟ مال و دولت کے لیے. تو ہمیشہ رزق کو مال و دولت سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن رزق میں تو صرف یہ نہیں آتا، اس میں تو بہت کچھ آتا ہے. اس میں آپ کی بہترین صحت آتی ہے، آپ کی نیک و صالح اولاد آتی ہے، اور
یہ جو آپ لہجوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں، تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اور ابھی جیسے ہوتا ہے بہن بھائیوں میں بھی آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں، فیملیز میں آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں، ان لاز کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو آپ میں سے کوئی جو ہر بار جھک کر اپنا تعلق بچا لیتی ہے، تو کیا یہ کسی غنیمت سے کم ہے؟ کیا یہ رزق نہیں ہے اللہ کا؟ اور رزق ہے کیا؟ ہمارے لیے رزق یہ ڈیفینیشن ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا رزق دے جس سے دنیا میں ہمیں عزت ملے اور آخرت میں ہم اس سے اجر کمائیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جو ضروریات سے زائد جو خواہش پیدا ہوتی ہے نا، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی ہے تو انسان جو ہے نا وہ خام خواہ اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔ اور یہ فیکٹ ہے آج کے دور میں، آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ذہنی اذیت میں مبتلا رہنا جو ہے نا نارمل نوم بنا لیا ہے۔ تو اس وقت جب آپ کو یہ سب پرابلم آپ فیس کر رہی ہوں اور آپ پریشان ہوں، جی مجھے رزق کی کمی ہے، تو اس لمحے نا اپنی ذات کی خوبیوں پر نظر تو ڈالیں ذرا۔ آپ کا صبر، آپ کی قربانی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی قناعت، دنیا سے بے رغبتی، قرآن سے دوستی، یہ ایسا رزق ہے، یہ جو ہے نا میں نے آپ سے بھی باتیں بتائی ہیں، یہ ایسا رزق ہے جس کا فائدہ تو ڈبل ہے۔ اور اگر آپ ایسا فائدہ چاہتی ہیں تو آپ سے تو زیادہ کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں۔ تو ایک اور بات کہ جو نعمتیں آپ کو نہیں ملی ہیں، کچھ ایسے بھی کپلز ہوتے ہیں ان کے پاس اولاد نہیں ہے، کچھ ایسے کپلز ہیں اولاد ہے لیکن ڈسیبل ہے، اچھا کچھ کے پاس اولاد ہے نافرمان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جن نعمتوں سے محروم رہ کر آپ صبر کر رہے ہیں، تو کیا اس صبر کی توفیق اس انسان کے پاس موجود ہے جو ان نعمتوں سے مالا مال ہے؟ ذرا سوچیں، یہ جو آپ کو اللہ نے صبر کا رزق دیا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، لیکن جس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں، اولاد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اور فیمس بھی ہیں، اور فرینڈز بھی ہیں، گھومنا پھرنا بھی ہے، تو کیا وہ اس صبر کو سمجھ سکیں گے؟ ان کے پاس تو یہ رزق نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو خوش ہونا چاہیے جن کے پاس یہ رزق ہے کہ وہ صبر کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابدی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اور دوسری بات پتہ ہے کیا، ہمارے میں جو ایک اور بھی ڈرا بیک ہے کہ جب ہم کسی سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو ہم نا ظاہری چیزوں سے کرتے ہیں، جیسے شکل و صورت ہو گئی، تعلیم ہو گئی، اچھا تعلیم کے بعد جاب ہے یا اس سے کامیابی سے ریلیٹڈ گھر کیسا ہے، اس میں آسائشیں وغیرہ کیسی ہیں، ہم جو ہے نا اس سے کمپیئر کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے آج تک کسی انسان کے اندر جو اس کا باطن ہے اس سے ہم نے کمپیئر کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یار میری فرینڈ اتنا سچ بولتی ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، میں اللہ سے یہ رزق مانگوں؟ یا پھر کہ یہ جو دکاندار ہے میں سے جب بھی سامان لیتی ہوں وہ کتنی ایمانداری سے دیتا ہے، تو اے اللہ مجھے بھی ایمانداری کا رزق دے دے۔ یا کوئی آپ کی فرینڈ ہے، مالی تنگی کے باوجود وہ خیرات کرتی ہے، تو آپ وہ دل مانگے اللہ سے جس میں اس کی مخلوق کا درد ہو، یہ بھی تو ایک بہت بڑا رزق ہے نا۔ صرف مال و دولت تو رزق نہیں ہے نا۔ یا پھر آپ کی کوئی دوست ہے جو مطلب اس نے اپنی ڈگری کی ہے، اس کا بہت کامیاب کریئر ہے، لیکن اس کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ اس میں عاجزی ہے۔ تو ہم یہ تو سوچیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ بھائی تم بل گیٹس کی طرح کامیاب بننا، کمپیوٹر سائنٹسٹ بننا، یا کسی اور ڈاکٹر کی طرح بننا، مطلب دنیا کی مشہور جو شخصیت کہہ لیں، مطلب کافی ہیں، لیکن مطلب ان کی آپ نے اگزامپل دینی بچوں کو کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ تم بڑے ہو کے ان کے جیسے بنو۔ تو کیا آپ نے کبھی ان کو کہا کہ بیٹا آپ کے چچا جو ہیں وہ چل نہیں سکتے لیکن وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، بیٹا آپ اپنے چچا کی طرح صابر بنو؟ یا اپنی والد کی طرح کوئی جو ان میں والد میں کوالٹی ہو وہ آپ مینشن کریں کہ بھئی وہ اللہ کے ہر معاملے میں جو بھی ان کے ساتھ پیش آئے وہ راضی رہتے ہیں، تو آپ نے بھی اسی طرح ہر چیز پہ شکر ادا کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نفع بخش علم مانگتے ہیں نا، تو ساتھ ہی ہمیں پاکیزہ رزق جو مانگنا ہے، ہمارے دماغ میں جو رزق کی ڈیفینیشن ہے نا وہ مال و دولت سے ریلیٹڈ نہ ہو،
صحت، نیک اولاد، اچھا اخلاق، صبر، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو ہے آپ کے جو رزق میں اضافے کا باعث ہوں گی، اور یہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دلائیں گی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے باعث اجر ہوں گی انشاءاللہ. اب اسی دعا میں ہم جو آخری بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اب یہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا؟ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ پر ایمان، پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پھر نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، جنت کی جو ہے شدید خواہش کے علاوہ بطور مسلم ہم خوف، محبت اور امید کے ساتھ نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم سب اس کے عذاب اور غضب سے ڈرتے ہیں، اور ہم اس کی رحمت اور بخشش کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان تمام نعمتوں سے ہم محبت کرتے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کے کمال کا حصہ ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے طریقے تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ اس کی جو محبت ہے نا وہ کامیابی ہے اور ساتھ ہی بے شمار انعامات کی ضمانت ہے. تو میں آپ سے کچھ خصوصیات جو اللہ کو پسندیدہ ہیں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. پہلی ہے توبہ. قرآن میں آتا ہے کہ بے شک اللہ ہمیشہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور تو اس سے پتہ چلتا ہے جی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. بے شک گناہ چاہے کتنی بار دہرائے، گناہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. تو بات یہ سمجھ آئی کہ انسان کو نہ توبہ کرتے ہوئے نہ تھکنا نہیں چاہیے، اور کوئی برا کام ہو جائے تو فوراً استغفار کرے اور اس کے بعد کوئی نیک کام کرے تاکہ برائی مٹ جائے. اور پھر دوسرے نمبر پر ہے تزکیہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو کیا بات پتہ چلی کہ جب انسان اپنے آپ کو چھوٹی اور بڑی نجاستوں سے پاک کرتا ہے، اور تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور نجاستوں سے مطلب یہ ہے کہ شرک اور گناہ وغیرہ سے پاک ہونا. اس میں صرف یہ نہیں کہ جو آپ ٹوائلٹ میں جائیں اس نجاست کا ذکر ہے، اس میں شرک اور گناہ وغیرہ سے پاک ہونا بھی شامل ہے. تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ خدا کا شعور. ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. تو شعور جب حاصل ہوگا تو کیا ہوگا؟ تقوی اختیار ہوگا. تو تقوی کا اکثر ترجمہ جو ہے نا خدا کے شعور کے طور پر ہی کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے پرہیز کرنا. چوتھے نمبر پر کیا آتا ہے کہ نیکی اور اپنے اعمال کی تکمیل. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. مکمل آیت میں لکھا ہے کہ جو آسانی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس آیت میں نا 4 اعمال کے بارے میں ذکر ہے جن سے کوئی نیکی کر سکتا ہے. کیا ہے؟ نمبر 1، آسانی کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. نمبر 2، مشکل کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. نمبر 3، غصے کو روکنا. ایک صحابی تھے سفیان بن عبداللہ ثقفی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میرے لیے نا بہت فائدہ مند ہو اور اسے نا میرے لیے مختصر کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو، جنت تمہاری ہوگی. یہ طبرانی سے یہ حدیث لی ہے.
تو پھر ہم بات کر رہے تھے کہ خوبیوں کے ساتھ ایک اور ہم کیا کر رہے تھے، لوگوں کی غلطیوں اور عیبوں کو نظر انداز کر کے معاف کرنا. اس کا تعلق کسی دوسرے شخص پر غصے کو روکنے سے بھی ہے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکیں. اسلام میں نیکی کرنا صرف ان 4 پوائنٹس تک محدود نہیں ہے، کیونکہ نیکی کے تو ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں. آپ نیکی کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہے اس کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو 5ویں چیز ہے قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بھروسہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندے کو رزق دیا جاتا ہے. صبح خالی ہے اور بھری ہوئی واپس آتی ہے. مطلب برڈ جب نکلتے ہیں وہ خالی جاتے ہیں نا، پھر شام کو وہ دانہ وغیرہ لے کر آتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو ہمیں ضروری ذرائع اختیار کرنے چاہیے اور سستی نہیں کرنی چاہیے یہ توقع کرتے ہیں کہ بھئی کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسباب اور نتائج دونوں پیدا کیے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکے ہم اپنے ہاتھ پاؤں ماریں، ہم جاب ڈھونڈیں، ہم کام کریں، اور باقی جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں. تو ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے باندھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. تو دیکھیں کتنی گہری بات ہے کہ اس کو یہ بات سمجھائی ہے. یہ نہیں کہ تم اونٹنی کھول دو اور اونٹنی بھاگ جائے اور پھر کہو کہ میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا، میری تو اونٹنی نہیں واپس آئی. تو بات یہ کہ آپ اپنے ریسورسز جو ہیں وہ یوز کریں، اپنی اسٹرینتھ یوز کریں، اپنے آپ کو موبلائز کریں. اور رزق بے شک اللہ کے اختیار میں، لیکن ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. 6 نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے عدل، مینس جسٹس. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اسلام میں انصاف کا اصول جو ہے جو رولز ہیں وہ تو ہر کسی پہ لگتے ہیں. اس میں بے شک کوئی کسی نسل کا ہو، کسی کی عمر کوئی ہو، جنس ہو، کلر ہو، حیثیت ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. جو انصاف کا تقاضا ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمیں ہمارے اسلامک کنٹریز میں یہ دیکھنے کو نہیں ملتا. اس سے زیادہ شرم کا کوئی مقام نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو انصاف تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. پھر 7ویں اور جو فائنل چیز ہے جو بہت ہی سبحان اللہ خوبصورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبر. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب ہم دیکھیں جو صبر ہے اس کی 3 قسمیں. پہلی، مصیبت میں صبر، یہ کہ کوئی اپنے حال پر شکایت نہ کرے اور مایوسی محسوس نہ کرے، بلکہ اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو آدمی صبر والا ہوتا ہے وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے اور مشکلات اور امتحانات کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے. اس کی ایک اعلیٰ مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی، جنہیں صحت، مال، اولاد، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کثرت سے دی ہوئی تھی، پر انہوں نے سب کچھ کھو دیا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام، آپ ان کی مثال دیکھیں، جنہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو کھو دیا. تو یہ ہو گیا. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر صبر. پہلا صبر ہم نے کیا کیا تھا؟ مصیبت پر صبر. دوسرا اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر، نماز قائم کرنے میں صبر، رمضان کے روزوں میں صبر، خاص طور پر جب دن لمبے ہوں. آپ کو پتہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں روزے 18-19 گھنٹے کے ہوتے ہیں، اور میں تو خود رکھے ہیں تاکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کوئی آسان نہیں ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا پیارا صبر دے دیتا ہے کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے. تو رمضان کے روزوں میں صبر، ٹھیک ہے زکوٰۃ دینے میں صبر،
کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، ان کو پیسے دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ صبر کر لیں اور جو زکوٰۃ ڈیسائیڈڈ ہے وہ نکال دیں تو وہ ان کے لیے بہت اجر ہے اس میں۔ اور پھر حج میں صبر، آپ کو بھی پتہ ہے کہ حج میں بہت گہما گہمی ہوتی ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کے مطابق تو نہیں سب چل سکتے یا معاملات ہو سکتے، تو کبھی انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے، کسی سے ٹکرا بھی جاتا ہے، تو وہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟ صبر۔ پھر اگلی چیز کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے میں صبر کرنا جن سے اللہ نے منع کیا ہے، خواہ وہ سود ہو، جوا، خنزیر کا گوشت، شراب، زنا، اور مطلب دیگر جو چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان پر صبر۔ پھر یہ اب میں آپ سے کہ میں نے آپ کو ساری صبر کی قسمیں جو میں نے ایکسپلین کی ہیں، اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اب آپ اپنے آپ میں کون سی خصوصیات پیدا کریں گی؟ مطلب اتنی ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کی ہیں، تو کیا آپ اپنے اندر چینجز لانا چاہیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کا جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو؟ کیونکہ آج کل کیا ہے، لوگ جاتے ہیں، اگر کہیں پر سیلاب آیا ہے ان کے لیے راشن لے کے جاتے ہیں تو پہلے تصویریں نیوز میں آ جاتی ہیں، تو ایسا آپ کام کریں جو شو آف کے لیے نہ ہو، خالص جو آپ کی نیت ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ تو وہ جو عمل ہے نا، جو ہم نے بات کی تھی نا عملاً متقبلہ، وہ ہے ایسا عمل جو قبولیت والا ہے، ریاکاری والا نہیں، اس کو تو ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا آخرت میں۔ تو میں آج کا لیسن اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور جو ہم یہ دعا یاد کر رہے ہیں ہمیں توفیق دے کے ہم اس کو روز پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، ہمیں ایسا علم دے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، یعنی ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کے اوپر غور کریں، اور پھر ہمیں ایسا رزق دے جو پاکیزہ ہو، اور رزق میں ہر وہ چیز ہو جو ہمارے لیے بہترین ہو، جو کہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ وہ آپ کی اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے، آپ کا شوہر، آپ کا گھر، ان واسٹ پکچر میں دیکھیں تو رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور پھر آخری چیز، اے اللہ ہم سے ایسے اعمال کروا جو تیرے پاس قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں، ہم میں ریاکاری نہ آئے، ہمیں شیطان وسوسے نہ ڈالے کہ آپ بہت نیک کام کریں، آپ تو بہت نیک ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں اس کی جو یہ شیطان کی جو یہ شرارتیں ہیں، اے اللہ ہمیں ان سے بچا لے، اور ہمارا ہر عمل خالص تیرے لیے ہو۔ مالک ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔